اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، آج آپ کی خدمت میں آپ کا اپنا محمد نصیر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ امید ہے آپ میری ویڈیو توجہ سے دیکھیں گے، کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی عام ہے، کیونکہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں بچے نہیں ہیں۔ چھوٹے بچے بھی ہیں، نومولود سے لے کر اور 16-18 عمر تک، جوان ہونے تک کے بچے ہیں۔ ان کی تربیت، دیکھ بھال کا خیال رکھنا یہ ہر والدین کا فرض منصبی ہے، اور جہاں تک بھی کوشش ہو تمام والدین اپنے بچے کی بہترین تربیت کا، تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو میں 2 ٹاپک آج لوں گا، جس کے موضوع پر آپ سے پوچھوں گا بھی، میرے کمنٹس میں بے شک جواب دیجئے گا، اور آپ یہ ویڈیو دیکھ کے ذرا سوچئے گا بھی کہ آپ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ایک ہے ماحول اور دوسری ہے تربیت۔ کچھ آدمی کہتے ہیں کہ ماحول اچھا ہو تو بچے پر بہت اثر کرتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں تربیت اچھی ہو تو بچہ جو ہے وہ اچھا پروان چڑھتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو پہلے ایک چھوٹی سی بادشاہ کی سٹوری سناتا ہوں۔ بادشاہ کے 2 وزیر تھے، دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں ہی وزیر بادشاہ کے بڑے لاڈلے تھے، پیارے تھے۔ تو باتیں کر رہے تھے، تو کرتے کرتے بادشاہ نے دیکھا کہ آج یہ بڑیاں خوشگپیاں لگا رہے ہیں، آج انہیں کوئی کام نہ دوں۔ بادشاہ نے نا ایک وزیر کو کہا، بلکہ دونوں سے پوچھا کہ تربیت ضروری ہے یا کہ ماحول ضروری ہے؟ ایک وزیر جلدی سے بولا، مائی لارڈ، میرے پیارے بادشاہ، تربیت بہت ضروری ہے۔ دوسرا بھی فوراً بولا، اب اس کے پاس تو تربیت تو اس نے لے لی، ماحول ہی رہ گیا تھا۔ اس نے کہا ماحول بہت ضروری ہے۔ بادشاہ نے کہا، دونوں ثابت کر سکو گے کہ تربیت ضروری ہے یا ماحول ضروری ہے؟ میں انعام و اکرام دوں گا۔
جو یہ ثابت کر سکا دونوں میں سے ایک چیز، اور جو ثابت نہ کر سکا تو میں اس کو سزائے موت دوں گا۔ اب دونوں وزیروں نے مائی باپ کتنا عرصہ دیں گے، بادشاہ کو کہنے لگے۔ بادشاہ نے کہا 28 دن۔ آپ جدھر سے مشورہ لینا ہے، جدھر جانا ہے وہاں چلے جائیں، 28 دن سے پہلے میرے پاس آ جائیں اور اپنا اپنا ثبوت پیش کریں تاکہ میں اس کے مطابق فیصلہ کر سکوں۔ اب وہ دونوں دربار سے نکل گئے، تربیت والا اور ماحول والا بھی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ سوچتے رہے، تیاری بھی کرتے رہے، جو پھر تیاری غلط ہو جائے، پھر دوسرا سوچے اس طرح کروں، پھر ماحول والا سوچے اس طرح کروں، پھر تربیت والا سوچے اس طرح کروں، پھر کیونکہ انہوں نے ثبوت دینا تھا۔ تو ثبوت کا مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ پروو کرنا تھا کہ واقعی یہ چیز درست ہے یا کہ غلط ہے، یعنی دوسرے کو غلط ثابت کرنا تھا یا وہ ثابت کر ہی نہ سکے اور خود ثبوت دینا تھا۔ اب ٹھیک 26 دن بعد جو ایک وزیر ہے جس نے تربیت کے بارے میں بولا تھا کہ میں کسی چیز کی بھی ایسی تربیت کروں گا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے اور ثبوت دوں گا کہ میری تربیت ٹھیک ہوئی ہے، دوسرے نے بھی یہی کہا تھا۔ بہرحال آپ پہلا آ گیا، کہتا ہے چلو دیکھوں تو صحیح اسے، مگر اس کو پاس ابھی ماحول والے کے پاس تھا کچھ نہیں، وہ بڑا پریشان تھا۔ کہتا ہے بعد 2 دن بعد مجھے تو پھانسی لگ جائے گی۔ بہرحال ماحول والا اور تربیت والا دونوں دربار میں آ گئے، دربار بھرا ہوا ہے۔ تربیت والے نے کہا کہ وہ سامنے والا دروازہ کھول دو، بادشاہ کے محل کا جو ہے، اور باہر بیٹھ گیا۔ خاموش درباری بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ہاں بھائی وزیر باتدبیر، شو کرو اپنا، کیونکہ ابھی 2 دن ہیں اس کے پاس، تو تم نے تو آج کہا ہے کہ میں شو کروں گا تو کرو۔ اس نے شو جب شروع کیا تو سب درباریوں کو، بادشاہ کو، حتیٰ کہ وہ دوسرا جو مقابلے والا ہے ان کو سانپ سونگ گیا، یعنی بالکل خاموش ہو گئے۔ سامنے سے بلیاں ایک قطار میں آ رہی ہیں اور انہوں نے اپنے منہ میں ایک پلیٹ اٹھائی ہوئی ہے اور اس پلیٹ کے اوپر پھول رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ بلیاں 10-20 جتنی بھی تھیں، بڑے ترتیب سے اور ایک لائن سے، نہ انہوں نے پھولوں کو گرنے دیا
نہ انہوں نے پلیٹوں کو گرنے دیا، نہ انہوں نے آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا کیا، تو وہ ساری بادشاہ سلامت کے سامنے سے گزرتی ہوئی واپس اسی کمرے میں چلی گئی۔ تو سب آشش کر اٹھے، بادشاہ سلامت نے تالی بجائی، واہ کمال کر دیا۔ اس نے کہا دیکھیں بادشاہ سلامت، میری تربیت کا اثر، تربیت سے کیا کیا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے کو اپنی پھانسی سامنے نظر آ رہی تھی، دربار برخاست ہو گیا، دوسرا بھاگا باہر، اس سے پوچھ کوئی بندہ ملے، کہیں جنگل میں وہ وزیر چلا گیا۔ کوئی بندہ نہ ملے، جنگل میں جاتے جاتے ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جنگل میں، وہ اس کے پاس چلا گیا۔ کسی نے کہا کہ یہ فقیر سیانہ یا سمجھدار ہے، میں بھی تمہیں کوئی اچھی راہ دکھا دے۔ اس نے کہا اس نے کیا دکھانا ہے، وہ ترتیب سے اتنی خوبصورتی سے کر رہی تھی یہ فقیر۔ بہرحال اس نے فقیر کو آواز دی، بابا جی میری بات سنیں۔ بابا جی نے کوئی غور نہ کیا۔ اس نے پھر کی آواز دی، اس نے کہا بابا جی تو اچھے ہیں، میری آواز ہی نہیں سن رہے، انہوں نے میری کیا مدد کرنی ہے۔ اس نے پھر بابا جی کو آواز دی، تو بابا جی نے اس طرح اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا ہاں بھائی کیوں آوازیں لگا رہے ہو؟ اس نے کہا بابا جی 2 دن رہ گئے ہیں، مجھے پھانسی ہو جانی ہے۔ بابا جی نے کہا تم نے کوئی قتل کیا ہوا ہے کیا؟ کوئی نہیں، میں بادشاہ سے، ہم 2 وزیروں نے یہ شرط لگائی تھی، تو بادشاہ نے کہا تھا جو جیتے گا انعام و اکرام دوں گا اور جو ہارے گا اسے سزائے موت ہو گئی۔ تو دوسرا اس طرح بلیوں کو لے تربیت کر کے لایا، اس نے آج شو کیا تو کمال کا شو تھا، تو میں تو آپ سے مدد کے لیے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ماحول، میں نے بادشاہ کو کہا ہے کہ ماحول ایسا ہو جس سے کہ میں اپنی تربیت ثابت کر سکوں، اور میرے پاس کوئی ثبوت آ نہیں رہا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں وہ پیش کروں۔ بزرگ نے تھوڑی دیر سوچا، انہوں نے کہا جا اپنے بادشاہ کو کہہ دے کہ 28 دن دیے ہیں، 30 دن یعنی 30 تاریخ مہینے کی جو آ رہی ہے، 2 دن اوپر ہوں گے، تو میں تجھے ثبوت دوں گا کہ ماحول سے کس طرح تو کامیاب ہوگا۔ اس نے کہا بابا جی میری تو ٹانگیں کانپ رہی ہیں، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ اچھا تو جا بے فکر ہو کے گھر، میں آ جاؤں گا اس دن دربار میں، تو بھی آ جانا۔ وہ بیچارہ گھر آ گیا بے چین، پتہ نہیں اب فقیر آتا ہے یا نہیں آتا، مجھے پھانسی نہ ہو جائے، میرے بچے ہیں، میرے باقی، میں کیا کروں گا، ان کا کیا بنے گا۔
مجھے انعام شام نہیں چاہیے، مجھے سزائے موت نہ ہو جائے، کیونکہ اس نے تو ثابت کر دیا ہے۔ وہ دن بھی اس کا اسی کشمکش میں اور فکر میں گزر گیا۔ 29 والا دن میں 28 والا بھی گیا، 26 والا بھی، پہلے 26 کو تو وہ اس نے دکھایا تھا، 27 والا گیا، 28 والا بھی گیا، 29 والا بھی گیا۔ 30 تاریخ کو وہ جس نے بلیاں سدھاری تھیں، تربیت کی تھی، وہ اور سب درباری پہنچ گئے دربار میں پہلے ہی۔ بادشاہ سلامت بھی دربار میں پہنچ گئے اور پوچھ رہے تھے کہ وہ کدھر ہے دوسرا وزیر، اسے موت اپنی اب نظر آ رہی ہوگی، کیونکہ وہ کچھ ثابت نہیں کر سکا۔ تو اتنے میں وہ بھی مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ دربار میں بیٹھ گیا جا کر۔ تو اس نے کہا جی میرا ایک بندہ آئے گا، وہ بھی بات کرے گا ساتھ، فقیر آدمی ہے، تو تھوڑا انتظار کر لیں بادشاہ سلامت۔ بادشاہ سلامت نے کوئی بات نہیں، ہم 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ دیکھ لیتے ہیں، ورنہ تو تیار رہو، جو شرط ہے لگائی ہوئی تم نے اس پر تو پورا میں نے اترنا ہے، کیونکہ میں نے پورے دربار کے سامنے یہ وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو اتنی دیر میں ایک بوڑھا شخص، کمر اس کی جھکی ہوئی، لاٹھی اٹھائی ہوئی اور ایک تھیلا ساتھ اٹھایا ہوا، تو وہ پہنچ گیا دربار میں۔ تو اس کے کو دیکھا، اس کے پاس ہی جا کے بیٹھ گیا۔ دونوں وزیر بھی بیٹھے ہوئے تھے، سامنے بادشاہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بندہ بھی جا کے بیٹھ گیا۔ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہ بندہ میرے پاس آیا تھا مدد کے لیے، یہ بھی کہیں گیا تھا، اس نے بھی مدد لی ہوگی، یہ اپنا شو شروع کرے، دکھائے کہ تربیت افضل ہے یا کہ ماحول افضل ہے، پھر ہم ماحول کا دکھائیں گے، پہلے یہ تربیت کا دکھائے۔ تو اس نے اسی ترتیب سے بلیاں نکالی، تو 10-15 بلیاں تھیں، آدھی بلیاں گزر چکی لائن میں سے، اسی طرح بڑے ترتیب سے گزر رہی تھی۔ تو جو فقیر آیا تھا اس نے آدھی بلیاں جب گزر چکی اور آدھی باہر آنے کو تیار تھیں، آ رہی تھیں، تو اس نے چوہے پنڈوکلی جو اس کے پاس تھیلا تھا اس میں سے چوہے اچھال دیے۔ جیسے ہی چوہے اچھلے ماحول چینج ہو گیا، بلیاں کوئی چوہا کسی کی گود میں، کوئی بلی کسی کی گود میں، پلیٹ کہیں پڑی ہوئی، پھول کہیں بکھرے ہوئے، بلیاں چوہوں کے پیچھے۔ تو اس کی جو تربیت تھی وہ ختم، اور ماحول کا جو اثر تھا اس نے سب کو اثار میں لے لیا۔ یعنی بلی نے چوہے کھانے تھے، اسے کیا پڑی تھی، پھول کو دیکھتی یا وہ جو سدایا ہوا تھا اس کے مطابق چلتی، کیونکہ پہلے ماحول آتا ہے، تربیت اس کے بعد آتی ہے۔ غرض یہ تو ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ تو میرے دوستو، آپ نے ماحول کا بچوں پہ پہلے توجہ دینی ہے۔ ان وزیر کو بھی معاف کر دیا گیا جس کو پھانسی لگنی تھی، اور کوئی ایسا چکر نہیں ہوا۔
آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک طریقہ تھا کہ آپ سمجھتے ہیں چیزوں کو یا کہ نہیں، کیونکہ یہ بڑوں نے ویڈیو دیکھنی ہے، بچوں نے بھی دیکھنی ہے. تو میرے پیارے والدین، میرے پیارے دادا دادی، میرے پیارے نانا نانی، میرے پیارے پاپا ماما، میرے پیارے ابو امی، بچے کی تربیت ماحول سے ہے. اور ماحول کہاں آپ دیتے ہیں؟ گھر میں. اگر گھر میں آپ گالیاں نکالیں گے تو بچہ بیکن ہاؤس جائے یا لاہور گرامر میں جائے، وہ گالیاں ہی دے گا. گھر میں اگر آپ اسے تربیت سکھائیں گے تو گھر میں وہ تربیت سے ہی تربیت نہیں، ماحول دیں گے، اسے تربیت ایسی کریں گے، یعنی ماحول کے ساتھ تربیت. ماحول اسے اچھا دیں گھر میں، تربیت کی طرف بعد میں جائیں. ماحول کیسا کہ گھر میں والدین آپس میں نہ جھگڑیں، ساس بہو آپس میں نہ جھگڑیں، چاچا تایا آپس میں نہ جھگڑیں، چاچا چاچی آپس میں نہ جھگڑیں، میاں بیوی آپس میں نہ جھگڑیں، ان کے والدین آپس میں نہ جھگڑیں. یہ ہے ماحول. احترام سے بلائیں. وہ اپنے والدین کو ابو جی بات سنیں تو وہ بچے بھی احترام سے بلائیں گے. ان کے سامنے کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہ کریں، ان کے سامنے کوئی کمی بیشی کی بات نہ کریں، کوئی تکلیف کی بات نہ کریں. اس کے بعد اس کو سکول میں بھیجیں اور پھر وہ سکول جو اس کی تربیت کرے گا. ماحول اور تربیت مل کے اس کو ایک اچھا انسان بنائیں گے. مگر اس میں بھی سکول کا ماحول بھی اچھا ہونا چاہیے. سکول گالیوں والے، سکول ڈنڈوں والے اب نہیں چلتے. مگر آپ نے بچے کو ماحول دینا ہے. تو ماحول کون دیتی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ جو گھر میں عورتیں رہتی ہیں. اگر پھپھی رہتی ہے تو وہ ماحول دے گی، اگر والدہ رہتی ہے تو وہ ماحول دے گی، اگر کوئی اور ریلیٹیو رہتا ہے تو وہ ماحول دے گا. بچے کو آپ جتنا اچھا گھر میں ماحول دیں گے، کالج میں اس کی اتنی اچھی تربیت ہوگی. تو اس لیے میرے دوستو، بچوں کے ماحول پر خاص توجہ دیں. ماحول میں بچے کا چھوٹی عمر میں کھیلنا کودنا، سکول کے بعد اس کی سوسائٹی، یہ سب چیزیں ماحول میں آتی ہیں. تو یہ کالج سکول والوں نے نہیں دیکھنی کہ والد پیسوں پہ لگا رہے، والدہ اپنے چکروں میں لگی رہے اور بیٹا بیٹی جو ہے وہ کوئی اور ماحول ایکسپٹ کر لیں. ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو جو آج کی یہ ویڈیو ہے، اس میں آپ نے بچے کو بہترین ماحول دینے کی کوشش کرنی ہے. میں کوئی موٹیویٹر نہیں ہوں، نہ میں فیس دے کے آپ کو سکھا رہا ہوں. میں جو میرے تجربے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے اچھی تربیت کی ہے بچوں کی اور اس کا اچھا پھل مل رہا ہے. مگر تربیت اس وقت کی ہے پہلے ان کو ماحول دیا ہے، ماحول سے نکالا ہے بڑی مشکل سے کہ یہ ماحول ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. محنت کی ہے، والدین اچھے تھے، والدہ یاد تھی، انہوں نے ساتھ دیا ہے، بہنیں تھیں انہوں نے ساتھ دیا ہے، سب نے. تو آج ان کی تربیت اچھی ہو گئی ہے، تو آج وہ اچھے کام کر رہے ہیں. تو اس لیے میرے دوستو، ماحول دیں بچے کو اچھا.
اور اس کے بعد پھر اس کی تربیت کا نمبر آتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا کسی اور ٹاپک، کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، کمنٹس دیا کریں، لائک کیا کریں۔ آپ کے کمنٹس دینے سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر میں نے اچھی باتیں کی ہیں تو مجھے کمنٹس دیں، اگر میں نے غلط باتیں کی ہیں تو مجھ پہ تنقید کریں۔ شکریہ میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو کھلا رزق دے، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد اچھی کرے، آپ کو اتنی ہمت دے آپ ان کی تعلیم و تربیت اور ماحول اچھا دے سکیں۔ آمین ثم آمین۔ میری صحت کے لیے دعا کرنا۔ اللہ اکبر۔